حسنال یہ لیفٹ لو، اب ہمیں چل کے جانا پڑے گا کیونکہ آگے گاڑی نہیں جائے گی۔ منال نے اسے صاف راستہ بتانے لگی، یہ گاؤں تو بہت بہت بیک ورڈ ہے۔ وہ کچی پگڈنڈیوں کو دیکھتا آبادی سے ہٹ کر کچھ گھروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیک ورڈ ہی سے مگر بہت خالص ہے، یہاں کے لوگ جیسے اندر سے ہیں ویسے باہر سے بھی ہیں۔ صبح جلدی اٹھتے ہیں، رات کو جلدی سوتے ہیں، ان کے گھر کچے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ صبح ایسے لگتا ہے جیسے فرشتے خود ان کا رزق لے کے آ رہے ہوتے ہیں، نور ہی نور ہوتا ہے۔ وہ گاؤں کے ماحول میں چھائی کیفیت میں بولی، کیا آپ کو یہ گاؤں بہت اچھا لگتا ہے؟ حسنال اس کو محبیت میں دیکھتے سوال پوچھا، صرف اچھا نہیں بہت اچھا، بس یہی روک تو منال نے تبصرہ کرتے جلدی سے کہا، کوئی اتنا تنگ راستہ نہیں ہے کہ کچا ضرور ہے مگر چلی جائے گی، ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ آپ کو چلنا پڑے، اپنے پاؤں پہ ایک دفعہ نظر ثانی کر لیجیے گا، میں تو اس حق میں ہی نہیں تھا کہ آپ کو بچی کی پیدائش سے پہلے لے کر آؤں۔ وہ فکر سے کہتے اس گھر کے راستے پہ لے جانے لگا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کچی گلی سے ہٹ کر کچھ فاصلے پر گاڑی روکی، اس کی سائڈ سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور آہستگی سے اتری تھی۔ حسنال نے گاڑی لا کی اور اس کا ہاتھ تھام کے چلنے لگا۔ وہ جیسے ہی گلی میں داخل ہوئے تو محلے کی کچھ عورتیں اشتیاق سے دیکھنے لگ پڑی۔ منال نے دیکھا تو بہتی اماں کی سہیلی ان کی جانب آئی تھی جو ایک دفعہ ان کے گھر آئی تھی۔ دیکھو تو بہتی اماں کی بانجی آئی ہے، اس عورت نے اپنے ساتھ کھڑی عورت سے کہا اور چلی گئی تھی۔ پیچھے کچھ کھیلتے بچے بھی اشتیاق سے انہیں دیکھنے لگ پڑے تھے۔ منال ان کے ساتھ آ گئی تھی اور وہی گھر کا بوسیدہ دروازہ دیکھا جو کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو بہتی اماں گوبر اٹھا رہی تھی۔ اس نے حسنال کو اشارتاً پیچھے رکنے کا بولا تھا۔ شام کا وقت، بچوں کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ منال کو پتہ چل گیا تھا مانو پڑھنے کے یوں ہے کیونکہ وہ یہاں نہیں تھی۔ وہ چپکے سے پیچھے گئی اور ان کے گرد بازو باندھ لیے تھے۔ کون ہے؟ ان کی اجنبیت سے بھرپور آواز آئی تھی۔ السلام علیکم بہتی اماں، کیا حال ہے؟ اس نے بہت لاڈ سے پکارا تھا وہ اور ہاتھ کھول لیے تھے۔ بہتی اماں اس کی آواز سنتی حیرت اور بیچینی سے لپٹی تھی۔ ان کے ہاتھوں کے گرد بوسا لگا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی پلٹی تھی۔ ان کی آنکھوں میں پہلے نمی چمکی تو پھر وہ آنسو صاف کرتے مسکرانے لگ پڑی تھی۔ بہتی اماں، میری یاد نہیں آئی کیا؟ اب کی بار اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، ان کو گلے سے لگا لیا۔ منال، بچے کپڑے گندے ہو جائیں گے تمہارے۔ ان کی تشویش سے بھرپور آواز آئی، ہو جائیں پر مجھے اپنی ماں سے تو ملنے دینا پلیز۔ اپنی ماں سے زیادہ مجھے آپ سے ممتا کی خوشبو آتی ہے۔ وہ پھر سے ان کے ساتھ لگی، ان کی اب کی بار آنسو آئے تھے۔ حسنال پیچھے ان دونوں کے پیار کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ منال نے واقعی سے کہا تھا یہاں کے لوگ بہت ملنسار تھے۔ وہ کچھ سوچتا ایسا چلتا ان کے پیچھے کھڑا ہوا، بہتی اماں، آپ کی بیٹی کا ایک عدد شوہر بھی ہے، معصوم سا، کیا صرف بیٹی سے ہی ملیں گی یا میں پھر یہاں سے تشریف لے جاؤں؟ حسنال نے ایسے کہا جیسے برسوں سے جان پہچان ہو۔ کیوں نہیں پتر، لیکن میرے ہاتھ گندے ہیں بہت۔ وہ اس کی شریر آواز سنتی مسکرائی دی۔ حسنال ان کا سادہ سا لہجہ دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ انہیں ساتھ لے آئی اور چارپائی پہ بٹھایا تھا اور خود نلکے سے ہاتھ دھوکائی اور دوپٹے سے ہاتھ صاف کیے تھے۔ بہتی اماں، چوزے کدھر ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ وہ تقریباً 10 منٹ ہی پلنگ پہ بیٹھی، پھر سے انہیں پکارا تھا جو کچن سے چیزیں اٹھا رہی تھی۔ وہ ان سے پوچھتی کچھ یاد آنے پہ پنجے تک پہنچی تھی جہاں صرف چوزے تھے جو تنہا اور اداس سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بہتی اماں ان کی ماں کدھر ہے؟ اس نے اونچی سی آواز میں کہا تھا، شاید سانپ نے ڈس لیا۔ کل صبح تو ٹھیک ٹھاک دانہ چگ رہی تھی، جب میں شام کو نکالنے آئی تو آگے وہ ایسے ہی پڑی۔ میں نے پنجہ اٹھا کے ہلایا لیکن تب تک وہ مر چکی تھی۔ بہتی اماں نے باہر نکل کر اداس سے صاف بتایا اور پھر اندر ہو گئی تھی۔ منال کی آنکھوں سے پانی برسات کی طرح برسنے لگا تھا۔ آنکھوں میں چم سے ماں کی موت کا منظر آیا۔ ان معصوموں کو اداس دیکھ کر آنکھوں سے پھر سے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے محظوظ آواز نکالی تھی مگر وہ ایسے ہی اداس بیٹھے تھے۔ وہ سوچتی بغیر پرواہ کیے کچن میں آئی اور وہاں پڑے ہوئے ایک اسٹیل کے برتن سے دانے نکال کے باہر سے لے کر آ گئی تھی اور ان کو ڈالے۔ حسنال جو خاموش تھا اس کی کارکردگی دیکھتا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے پیچھے جو اب دانے ڈال کے پیچھے کھڑی ہوئی اور رخ موڑ کر پلکوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ یہ بات پہ بات رونے کیوں لگ پڑتی ہیں؟ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور ہاتھ بڑھا کے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ دیکھو نا حسنال، یہ ماں کے بنا کیسے رہیں گے؟ اتنے بڑے بھی نہیں۔ وہ بڑے عذاب سے بولی، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جب میں مر جاؤں گی تو میری اولاد میرے بغیر کیسے رہے گی؟ جیسے میں نے محرومی والی زندگی گزاری ایسے میں بھی گزاروں گی۔ منال، میرا بچے یہ کھا لو نا، پھر دیکھتی رہنا، ویسے آج میرے پاس رہو گی دونوں۔ انہوں نے ٹیبل پہ 4 بسکٹ رکھے اور ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔
شام تک مانو بھی آ چکی تھی، وہ اس کے ساتھ ایسی چپکی کہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ منال نے بھی اس کے گلے میں بازو ڈال کے چٹا چٹ چوم ڈالا۔ وہ اسے اچھی بھی لگی، وہ چھوٹی سی بچی بہت کیوٹ تھی، مگر وہ ان دونوں کے پیار کو دیکھ کر جیلس ہو گیا تھا۔ اس طرح مجھے تو کبھی پیار نہیں کیا، آپ بتائیے میں کیا کروں؟ وہ ہلکے سے اس کی طرف جھکا بولا، تم جیلس ہو رہے ہو نا؟ منال نے بہت معصومی سے کہا۔ بھتیجا ان دونوں کی نوک جھوک سن کر مسکرائی تھی۔ آپ یہ سمجھتی ہیں تو سمجھ لے، وہ یہ کہتا مسکرایا۔ شام تک وہ بھتیما کو کسی ماہر کھلاڑی کی طرح روٹیاں پکواتی رہی، حیران سا پلنگ پہ بیٹھا نہ جانے کتنے ثانیوں سے دکھتا ہے، پھر وہ چپکے سے اس کی تصویریں بناتا رہا۔ وہ رات کو گاؤں میں ہی رہے۔ صبح وہ حسنال کے ساتھ سمینا بیگم کی قبر پر گئی۔ واپسی انہوں نے گاڑا نہ تھا۔ اس نے بہت ہی اماں سے گزارش کی کہ وہ ان کے ساتھ ان کے گھر چلے، مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو اپنے کچے گھر سے بہت عشق ہے، اس لیے اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ اس نے پھر مانو کا ذکر کی کہ وہ شہر کے اچھے اسکول میں مانو کا ایڈمیشن کروا دیں گی۔ بھتیما پہلے تو خاموش ہوگی، مگر پھر مانو کے اچھے مستقبل کا سوچ کر رضامند ہوئی۔ انہوں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کر مانو کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ میں جا رہی ہوں حسنال، آ جانا نیچے۔ منال سر پہ شال اوڑھ کے اس سے کہا، جو بالوں میں کنگھی کر رہا تھا تو اس کے پاس کڑی شال سیٹ کر رہی تھی۔ وہ اس کو چیک اپ کے لیے لے کے جا رہا تھا۔ حسنال نے ایک نظر اسے دیکھا جو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو اس کے لائٹ گرے کلر کے پیروں تک آتے لانگ فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس شخصیت میں دن بہ دن متانت آتی جا رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری، اس ڈر سے کہ کہیں اسے اس کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ اس نے کنگھی ادھر ہی رکھی، اس کے قریب ہو کے ہلکے سے بازو کے گھیرے میں لیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے اس نے کچھ صورتیں دل میں بھر کے اس پر پھونکی تھی۔ اس کے سر سے پیسے پھیر کے پاکٹ میں رکھے تھے۔ تم تیار ہو جاؤ، میں جا رہی ہوں، مجھے اشنال نے بلایا تھا۔ مانو کے فارم اس نے روشنال بھائی کو دیے تھے نا، تو میں نے اسے پوچھنا تھا کہ اس نے ایڈمیشن کروا دیا۔ وہ یہ کہتی اس کی ناک سے ناک ٹکراتی پیچھے ہٹی نیچے اس سے دور ہوئی تھی۔ حسنال نے دل میں سوچا کہ اسے روک لے، اور کاش وہ اسے روک لیتا، نہ جانے دیتا۔ اس کا دل کیا تھا کہ اسے ساتھ لے کے جائے۔ 2 منٹ ہی تو تھے، اس نے صرف کوٹ ہی تو پہنا تھا، لیکن اسے نہیں پتہ تھا کہ 2 منٹ میں ہی تقدیریں پلٹ جایا کرتی۔ اب اپنی موت کے قریب ہو جا رہی تھی۔ وہ گھڑی پہن کے اس کے پیچھے آیا ہی تھا جو دوسری تیسری سیڑھی پہ جا رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں رپٹا اور حسنال کی نگاہوں کے سامنے ہی وہ نیچے گری تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا، وہ لڑکھڑائی جا رہی تھی۔ حسنال کو اندازہ نہیں تھا کہ 1 منٹ کے 1000 میں یہ سب ہو جائے گا۔ وہ بد ہوا سے اس کی جانب بھاگا تھا، اس تک پہنچا جس کا نکل رہا تھا۔ اشنال سمینا بھاگتی ہوئی آئی، اس کے پاس بیٹھی۔ کیا خوشیوں کا دورانیہ اتنا مختصر ہوتا ہے؟ وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا جس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، پھر ایک دم سے اسے بازو میں اٹھایا، لیکن اس کی ٹانگوں میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ چل پاتا۔ اس کی ٹانگیں چلنے سے انکاری ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے بہت کم ٹائم میں ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ اسے ایمرجنسی وارڈ میں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ نرس اور ڈاکٹر آ جا رہے تھے۔ روشنال صغیر سمینا بیگم پریشانی کے عالم میں ہاسپٹل آئے تھے۔ آغا جان اور اشنال گھر تھے۔ شام تک ایسے ہی چلتا رہا۔ منال کا آپریشن تھا، انہوں نے حسنال سے پیپر پر سگنیچر کروا لیے تھے جو کہ اس نے کامتے ہاتھوں سے کیے۔ دن سے رات ہو گئی تھی، مگر ڈاکٹر کے مطابق اس کی کنڈیشن میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اس کا آپریشن ہو گیا تھا۔ جب ایک ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ سے باہر نکلی، سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ مبارک ہو سر، بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن آپ کی وائف کی حالت بہت خراب ہے، دعا کی ضرورت ہے۔ ان کے سر پہ بہت زیادہ چوٹیں ہیں، ان کے کیس میں بھی کافی کمپلیکیشن تھی، ان کے کومے میں جانے کا خدشہ ہے، بس آپ دعا کرو غصہ رکھے۔ یہ کہتے چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے حسنال کے ذہن میں منال کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ سر مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آج چھٹا مہینہ تھا۔ اس کو ہوش کی دنیا سے باہر قدم رکھے ہوئے حسنال نا امید نہیں تھا، لیکن اس کے لیے پریشان ضرور تھا۔ سب نے اسے کہا تھا کہ شادی کر لو، کیونکہ اس کے ہوش میں آنے کے چانسز بالکل نہیں تھے، اور فاطمہ کی دیکھ بھال اور پرورش کے لیے سمینا بیگم اور صغیر صاحب نے اسے دوسری شادی کے لیے بہت زیادہ فورس کیا تھا، مگر وہ امید کا آخری ٹمٹماتا لو بجھانا نہیں چاہتا تھا جو اس کے رب نے اس کے لیے رکھا تھا۔ فاطمہ میں تو اس کی جان بستی تھی، وہ اس کی کل کائنات تھی، وہ دوسری اپنی ماں کی کاپی تھی۔ حسنال خود اس کا خیال رکھتا، وہ اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس کے لیے ماں باپ دونوں بن رہا تھا۔ اس بچی کی تو ماں کی ضرورت ہے۔ اشنال بے شک اس کا خیال رکھتی تھی، لیکن جو کشش ماں کی گود میں ہوتی ہے وہ دوسری عورت کی گود میں تھوڑی ہوتی ہے، اور اشنال خود تحلیل کے مراحل میں تھی، وہ خود ماں کے درجے پہ فائز ہونے والی ہو گئی تھی۔ وہ ہوش و ہوا سے بیگانہ تھی، وہ تو اپنے حصے کی سزا بھگت چکی تھی، پھر کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ یا شاید اللہ کا امتحان رہتا تھا۔ سنیے سر، آپ سے ضروری بات کرنی تھی، کیا 2 منٹ کے لیے آپ میری بات سن سکتے ہیں؟ نرس پھر سے اس کے پاس آئی تھی، اس کو کھویا ہوا دے کر بولی، اس نے بڑی ڈاکٹر کا پیغام دیا تھا۔ اس کی بات سنتا اٹھ کھڑا ہوا اور مین
روم میں آیا تھا۔ السلام علیکم، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں سلام کیا اور اسے سامنے بٹھایا۔ دیکھیے سر، ہم اپنی طرف سے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی بیوی کو بچا لیں، لیکن آپ کی بیوی بے ہوشی کے ٹروما میں ہے کہ ان کے ڈیتھ ہونے کے چانسز 99% ہیں۔ ان کا بچنا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے ہم نے نرسز اور تمام آلات کا بندوبست کر دیا۔ آپ چاہیں تو نکال لے جا سکتے ہیں، شاید ماحول چینج ہو تو ٹھیک ہو جائے۔ ہمارا پورا عملہ چینج ہوتا رہے گا۔ ان کے سر پہ گہری چوٹیں آئی ہیں، ہم ان کا مکمل علاج بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیے کہ ایسا مرض ہے جہاں انسان اچانک سے زندگی کی طرف بھی سروائیو کر سکتا ہے، جہاں اچانک اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ان کا بچنا ناممکن ہے۔ اس معاملے کی باریک بینی سے آگاہ کر رہی تھی۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ وہ ان کی بات سنتا کچھ توقع کی بات بولا تھا۔ جی کیا مطلب؟ ڈاکٹر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگ پڑی تھی۔ مطلب یہ کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ نے میری وائف کے مرض کو لا علاج کر دیا ہے۔ میں نے صرف سنا تھا کہ سائنس والے اللہ سے زیادہ دریافت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن آج دیکھ بھی لیا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے مجھے مایوس کیا، لیکن اس ڈاکٹر نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ آپ مجھے اس سے نا امید کریے جس کی تخلیق آپ ہیں، میں ہوں، سب ہیں۔ اس نے انگلی اوپر کی طرف کر کے بتایا۔ دیکھیے میں تو صرف آپ کو ان کی صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی، میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ آپ تو عجیب ہی حتبی شخص ہیں۔ ڈاکٹر نے آپ کی بات تھوڑا سا تلخی سے بتایا۔ مجھے علم ہے کہ آپ مجھے آگاہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی گفتگو میں اس پاک ذات پہ بھروسہ نہیں تھا۔ آپ نے یہی کہا کہ شاید وہ ہوش میں آ جائے یا ہو سکتا ہے ان کی ڈیتھ ہو جائے۔ ایک بار آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ کوئی بھی یقین کا پہلو میرے ہاتھ میں نہیں تھمایا۔ جب آپ ڈاکٹر ہو کر کسی کو مایوس کرتی ہیں تو سوچئے کیا وہ اللہ آپ سے خوش رہتا ہوگا؟ جب آپ مریض سے پہلے اس کے احباب کو مارتی ہیں، ان کی آنکھوں سے چمک چھینتی ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کو آپ سے شکوہ نہیں ہوتا ہوگا؟ آپ کی تسلی کا ایک لفظ ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکتا ہے۔ وہ مضبوط ایسا والا شخص ڈاکٹر کو اللہ پہ یقین کا درس دے رہا تھا۔ دیکھیے میں سمجھ سکتی ہوں آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے آپ کے حلیے کو دیکھ کر بھی لگ رہا ہے کہ اس لیے آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ ڈاکٹر کو لگا کہ اس کے ایسا کہنے سے غصہ آیا کہ آپ کو لگتا ہے میں غصے میں ہوں۔ مجھے غصہ آتا تو آپ کی ہاسپٹل کی ایک چیز بھی سلامت نہ رہتی، اور مجھے غصہ کیوں آگا جب مجھے اللہ پر یقین ہے؟ پتہ ہے یقین کی دو صورتیں ہوتی ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر سب چھوڑ دیتا ہے، اور میں نے تو اپنا سب کچھ پاک ذات پہ چھوڑ دیا ہے، میں کیسے نا امید ہو سکتا ہوں؟ خیر اٹس اوکے، معذرت چاہتا ہوں لہجہ تیز ہو گیا تھا میرا، لیکن میرا رویہ ہرگز غلط نہیں تھا۔ اب سارے ارینجمنٹس کر دیں، میں انہیں گھر لے جاؤں گا، آپ چارجز کی لسٹ مجھے بنوا دیجیے گا، میں ادا کر دوں گا۔ وہ ان سے ایکسکیوز کرتا چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے ڈاکٹر یہ سوچنے میں مجبور ہوئی تھی کہ کوئی اتنا صابر کیسے ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر خود عمر میں کافی بڑی تھی اور وہ 22-23 کا لڑکا ہی تھا، پھر وہ اتنا سمجھدار کیسے تھا؟ وہ کتنا سالہ تھا کہ اس سے اللہ پہ اتنا یقین تھا؟ 6 مہینے سے وہ روزانہ آ رہا تھا، لیکن کبھی وہ نا امید نہیں ہوا تھا۔ دن ویسے ہی گزرے تھے، مگر اس کی حالت پہ کوئی فرق نہ پڑا۔ نرس اس کا باقاعدہ چیک اپ کر کے جاتی۔ حسنال اپنی طبیعت خرابی کے باوجود بھی اسے دیکھتی رہتی تھی۔ حسنال گھر آتا تو اسے دیکھا نیند روٹ گئی تھی۔ نرس جو اس کا بھرپور خیال رکھ رہی تھی، اس شخص کو تھکا تھکا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی سی چھا گئی۔ حسنال بہت نے تو جیسے چین سکون حرام کر لیا تھا۔ اس کے اندر کا شرارتی سا لڑکا نہ جانے کب کا مر چکا تھا۔ وہ اب ایک سمجھدار شوہر تھا اور سب سے بڑھ کر اپنی گڑیا کا باپ تھا، جو اب 9 مہینے کی ہو گئی تھی۔ وہ اب بیٹھی تھی، اس کو دیکھتے ہی با کرنے لگ پڑتی۔ حسنال نے فاطمہ کو لے کر آیا، اسے بسکٹ کیک وغیرہ کھلاتا رہا۔ وہ کھاتی اور ساتھ ساتھ کھلکھلاتی۔ اس کی کھلکھلاتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ ایک دم سے وہ منظر سامنے آیا۔ دن اس پہ قیامت بیتی تھی جب وہ تیار ہو رہی تھی، جب اسے بہتی اماں کے گھر لے کے گیا تھا۔ 2-3 منظر نگاہوں کے سامنے آیا تھا۔ وہ کھینچ کر فاطمہ کو ساتھ لگا گیا تھا۔ وہ 23 سالہ مضبوط باپ 9 مہینے کی بیٹی کو گلے سے لگا کے رو رہا تھا۔ وہ بہت صابر تھا، لیکن اپنی بیٹی کو دیکھا جو بن ماں کے تھی، اپنے آنسو پہ نہ کنٹرول کر سکا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ نارمل ہوا، اس کو ساتھ لگا کر تھپکنے لگ پڑا تھا، جو تقریباً 15 منٹ بعد کے مضبوط اور شفقت آمیز کندھے پہ سر ٹکائے سو گئی تھی۔ حسنال نے اس کو سوتا دیکھ کر نرمی سے لٹایا اور خود فریش ہو کر اپنی اس نیند کی اسیر بیوی کے پاس آیا تھا، جو نیند کی شدائی آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ وہ اس کو دیوانہ وار تکنے لگ پڑا۔ لگتا ہے ناراض ہو جو خاموش ہو گئی ہو، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی ناراض ہو جاؤ گی۔ مجھ سے پلیز آنکھیں کھولو، ایک دفعہ اپنی اور میری بیٹی کو دیکھ لو، وہ بہت پیاری، بالکل تمہاری جیسی ہے، پاکیزہ سی۔
ایک بار اسے دیکھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ اس کے آرزو کو چھوتا درخواست مندانہ ہوا۔ میں تمہارے بغیر ادھورا ہے، میں ہوں تو میں سے تمہارا عکس ڈھونڈ رہا ہوں، پلیز منال ایک دفعہ آنکھیں کھولو تو پتہ چلے گا کہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ میں دل چاہتا ہے ایک چھوٹا سا جہاں ہو جس میں میری بیٹی ہو، تم ہو، اور میرا اللہ تمام نعمتوں سے نوازے۔ میں زندگی کے ان حسین پلوں کو تمہارے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی ٹھنڈی پیشانی پہ لب رکھتا ہوا بے بس سا بولا۔ وہ کچھ پل اسے خاموش کرتا رہا، محسوس کرتا، اور پھر اٹھا اشارہ کی نماز ادا کی اور سورہ رحمان کی تلاوت روزانہ کی طرح کرتا جو اس کا معمول تھا۔ وہ اونچی آواز میں تلاوت کرتا اور کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ روزانہ تلاوت کر کے جیسے سر اٹھائے تو دیکھو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ حیران رہ گیا تھا۔ اس نے چھو کر اس کے پلکوں سے آنسو صاف کیے، اسے گلے سے لگایا۔ وہ اب رسپانس کرے گی، وہ دیکھتا ہی رہ گیا، لیکن اس کا رسپانس نہیں آتا، لیکن اس کا دل خوشی سے سرشار ہو گیا۔ وہ قرآن پاک عقیدے سے الماری پہ رکھ کے بیٹھا اور آئل لیتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ پھر ہمیشہ کی طرح اس کے بالوں پہ آئل لگا۔ اسے پتا تھا کوئی رسپانس نہیں آنا، لیکن پھر بھی اس کے بھورے بالوں پہ سکون سے ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس دن پتہ ہوتا تو تم پر سے صدقے کے پیسے نہیں بلکہ اپنا آپ وار دیتا۔ اس دن تمہاری میری نظر لگی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا، اس سے باتیں کرتا، اس کے کندھے کے ساتھ رکھتا، نیند کی وادیوں میں جا اٹھتا تھا۔ وہ سر اتنا دور ضرور رکھتا کہ اسے تکلیف نہ ہو، اس کے پاس رکھتے ہی سو کے اس کے پاس سکون تھا۔ حسنان سویا ہوا تھا جب اسے بازو پر سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ حیران ہوا، اس نے دیکھا تو منال اپنی انگلیاں ہلا رہی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگ پڑا اور پھر آن میں اس نے اپنا ہاتھ اوپر کیا تھا۔ وہ نرسز کی جانب بھاگا جو اس کی زیر نگرانی تھی۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر کی ٹیم آئی اور اس کا ٹریٹمنٹ کرنے لگی تھی۔ اس کو آکسیجن لگایا گیا، کیوں کہ وہ رسپانس دے رہی تھی۔ حسنان تو شکر بجا لایا، وہ سردہ ریز ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر باہر نکلا، اس کو سجدے میں دیکھتے ہوئے حیرت کن لہجے میں کہا، پورے 9 مہینے بعد ہوش میں آنا ایک معجزہ ہی تو تھا۔ وہ معجزہ رب نے حسنان بھر پہ کیا تھا۔ آج اس کا یقین رنگ لایا تھا۔ وہ صبر کے اعلیٰ حدود سے نکلا تھا۔ وہ کاسا لیے رب کے پاس گیا اور پھر اس رب نے اسے حالی حال نہیں لوٹایا تھا، اور بے شک وہ حالی حال لوٹانا بھی نہیں ہے، لوٹاتا بھی نہیں ہے۔ بس دعاؤں میں یقین ہونا چاہیے، طاقت ہونی چاہیے۔ اگر وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا تو مایوس ہونے کی بجائے رب کی مصلحت کو سمجھنا چاہیے، اور ہم سے بہت زیادہ لوگ مصلحت سمجھتے نہیں۔ وہ مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ مایوسی تو کفر گناہ ہے۔ آج حسنان بہت کا اپنے اللہ پر یقین رنگ لے آیا تھا۔ بے شک 9 ماہ کم عرصہ نہیں تھا۔ اس کی تکلیفیں بہت بڑی تھی، لیکن اس رب کے رحم سے کم تھی، اور وہ اللہ تو بندے پہ اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ رب نے اب سب نے شک اشنال بھت کے آنے والی زندگی میں بحالی اس کی منتظر تھی۔ منال ہوش میں آنے کے بعد نارمل نہیں تھی۔ اس کی بیماری نے بالکل اسے مرجھا کے رکھ دیا تھا، اور حالی ذہن سے حالی حالات میں دیکھتی رہتی۔ حسنان اس کی تیمارداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن اس کے چہرے کے شادابی ختم ہو گئی تھی، آنکھوں میں عجیب سے ویرانی چھائی رہتی۔ حسنان کے بعد بیگم اشنان اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ وہ فاطمہ کو اس کے پاس لے کے آتی، مگر وہ فاطمہ کو پہچان نہیں پاتی، حالانکہ وہ اس کی بیٹی تھی جس کے لیے موت کے منہ سے بچ کے آئی تھی۔ حسنان اسے روز اس کے پاس لے کے آتا، وہ اسے دیکھتی رہتی مگر کچھ بولتی نہیں۔ وہ آج بھی فاطمہ کو اس کے پاس لے کر آیا تھا۔ یہ ہماری بیٹی ہے، جنت ہے ہماری فاطمہ۔ اس نے فاطمہ پہ نظر مرکوز کی ہوئی۔ حسنان نے کرون سے ٹیک لگا منال کو پیار محبت اور نرمی سے بتایا۔ منال نے کچھ کہا نہیں، وہ رونے لگ پڑی۔ وہ کچھ دیر بعد اس نے کانپتے بازو آگے کیے تو حسنان نے حیران سا ہو کر اس کی باہوں میں فاطمہ کو دیا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں، گول مٹول سا چہرہ، اس معصوم کی نظریں ماں بٹکی ہوئی تھی۔ یہ ہماری بیٹی ہے فاطمہ۔ اس نے ایک نظر اس پہ ڈال کے تصدیق چاہی، اور اس کے اسبات پہ سر ہلانے پہ وہ اس کو اپنے سینے سے لگائے ممتا کی ٹھنڈک محسوس کرنے لگی۔ وہ ساتھ ساتھ روتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے معصوم چہرے پہ پیار کیے جا رہی تھی۔ اس کی آواز سن کے حسنان کے دل میں ٹھنڈی سی فوار پر اترتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر فاطمہ کو پیار کرتی رہی۔ فاطمہ ممتا کے زیر اثر سکون سو گئی تھی۔ منال نے ایک دفعہ بھی فاطمہ کے معصوم چہرے پر لب رکھے اس کی جانب دیکھا، جو تھکن میں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ایکٹیو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بہت پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے مجھے دے دے، آپ تھک جائیں گے۔ اس نے اس کی گود میں فاطمہ کو لے کر اس کے ساتھ لٹایا تھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں آج۔ وہ ویسے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی، منال آج ٹھیک لگ رہی تھی۔ کیا واقعی؟ اس نے پوچھا تو منال کی دھیمی مسکراہٹ اور اسپات میں سر ہلنے کے ساتھ ہی وہ اس کی گود میں سر رکھتا اس کے گرد بازو باندھ گیا۔ تم بہت اچھے ہو۔ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے اس کے بکھرے بالوں کو ہٹاتے اس کی پیشانی پر لب رکھ گئی تھی۔ اس کی ناک سے ناک مس کرتی، پھر اس کی آنکھوں پہ لب رکھتی۔ حسنان بھت کو حیرت کے جھٹکے دے رہی تھی۔ اب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کسی خدشے کے تحت بولا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، پر تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، تم کتنے کمزور ہو گئے۔ وہ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے دیکھتی، اس کو پہلے سے کمزور سے دیکھتی۔
فکر مندی سے بولی، یار فٹ فاٹ ہوں میں، بس کام زیادہ ہوتا ہے تو تھک جاتا ہوں میں۔ اس کے اپنے لیے پریشانی دیکھ اس نے مطمئن کے منال اس کے کمزور دلیل سے ان کا مسکرائی، اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ وہ کہنا تو یہ چاہتی تھی کہ کام تو پہلے بھی ہوتا تھا۔ اس نے اپنی ایک جانب سے فاطمہ پہ اور ساتھ اس کے باپ پہ بھی کمفرٹ ایڈجسٹ کیا تھا، جو اب پرسکون سا ہو رہا تھا۔ اور منال ساری رات ان دونوں باپ بیٹی کو دیکھا، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی رہی۔ وہ کبھی ایک کو دیکھتی اور کبھی دوسرے۔ اس نے جھکا فاطمہ کے سر پہ لب رکھے اور فاطمہ کے باپ کے بھی۔ وہ دونوں اب اس کی کل کائنات تھے، وہ دونوں ہی اس کے لیے لازم و ملزوم ہو چکے تھے۔